اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سورۃ البقرہ آیت نمبر 227۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا پکا ارادہ کر لیا، یعنی انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا اور 4 مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا اور اپنی قسم پر قائم رہے، تو 4 ماہ کی مدت گزرتے ہی بلا طلاق دیے، یعنی بغیر طلاق دیے بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائن وہ ہوتی ہے جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، ایک طلاق رجعی ہوتی ہے جس سے نکاح ختم نہیں ہوتا، ایک طلاق واقع ہوتی ہے، اس میں پھر آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ طلاق بائن بھی وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے لیکن اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، یعنی پھر دوبارہ آپ کو نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح پڑھوانا پڑے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ چنانچہ وہ میاں بیوی کی ظاہری باتوں کو بھی سنتا ہے، شوہر کی قسموں کو بھی سنتا رہتا ہے، وہ میاں بیوی کے دلوں کے اندر کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، ان کے مقاصد سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ پس اگر ان کی نیت سے مقصود عورتوں کو ایذا اور تکلیف دینی ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح اللہ رب العزت کی ناراضگی اور سزا کی زد میں آ جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر وقت سن رہا ہے اور ہر ایک کے دل کی خفیہ بات اور نیت کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ تو زیادتی نہ کریں بلکہ اچھی طرح سوچیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نباہ نہیں ہو سکتا تو آپ اس بات کو اچھی طرح سوچیں۔ قرآن پاک میں اس کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ کی بیوی سے نہیں بنتی، یعنی اس کے ساتھ آپ کا نباہ نہیں ہو پا رہا اور دن بدن لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں یا کوئی بڑے بڑے مسائل ہیں، تو پھر قرآن پاک میں اس کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فائزون، ان کو اچھی طرح سمجھاؤ، ان کو اچھی طرح سمجھاؤ، یعنی ان کو کھول کھول کے آیات سنا کر، قرآن پاک کی آیتیں سنا کر، احادیث سنا کر ان کو سمجھاؤ، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ بچے اور بیوی ان کے معاملے میں کبھی ہار نہیں ہے، یعنی آدمی ہار نہیں مان سکتا کہ بھائی میں ان کو نہیں سمجھا سکتا، بلکہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سمجھ جائیں۔ بیوی اور بچوں کے معاملے میں آدمی کو ہار نہیں ماننی چاہیے بلکہ سمجھاتے رہنا چاہیے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر دوسرا طریقہ بتایا گیا ہے کہ بستر میں ان سے الگ ہو جاؤ، یہ دوسری سزا قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہے۔ پھر تیسری سزا وَضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارو، یعنی اگر وہ تمہاری بات نہ مانیں یا کوئی ایسا کام کریں جو بالکل فاحش ہو، غلط ہو، تو ان کو مارنے کی بھی اجازت ہے، لیکن مارنے میں بھی اللہ کا خوف غالب رہے، وحشیوں کی طرح نہ مارا جائے کہ بالکل ہی مارنے میں خیال ہی نہیں کیا جا رہا، منہ پہ بھی تھپڑ لگ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور ڈنڈے سے یا کسی بڑی چیز سے آپ اس کو مار رہے ہیں کہ اس میں ہڈی ٹوٹنے کا امکان ہے، ایسے مارنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہلکی پھلکی مار اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو تم ان کو ہلکا پھلکا مار بھی سکتے ہو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو گھر میں ایک کوڑا لٹکائے رکھے تاکہ گھر والوں پہ روب رہے، وہ ڈرتے رہیں، کیونکہ گھر کا سربراہ وہ مرد ہوتا ہے، تو مرد کا ایک روب قائم رہے اور گھر والوں کو اس سے خوف ہو، اس کا ڈر ہو، تاکہ وہ صحیح چلتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے رہیں، کوئی ایسا کام نہ کرے جو خلاف شریعت ہو۔ اور اگر طلاق دینی بھی ہے تو اچھی طرح سوچیں، بار بار سوچیں، استخارہ کریں تاکہ آپ کو بعد میں اس پہ پشیمانی نہ ہو، عزت اور پیار کے ساتھ رخصت کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ آدمی یہ کہے کہ بھائی میری فلاں چیز دے، میں نے تجھے وہ لے کے دی تھی، وہ چیز دے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر پورا اس کو بیان فرمایا ہے کہ ایسے نہ کہا کرو، بلکہ جو چیز تم نے دے دی ہے وہ دے دی ہے، اب پیار محبت کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، لیکن اس معاملے میں اچھی طرح سوچنا سمجھنا بہت ضروری ہے، استخارہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ شروع میں تو طلاق دے بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں پریشان ہوتے پھرتے ہیں۔ تو طلاق ایک سنجیدہ عمل ہے، آدمی اگر مذاق میں بھی طلاق دے طلاق ہو جاتی ہے، غصے میں بھی طلاق دے طلاق ہو جاتی ہے، یہ ایسا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات کو آسان فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔